99 मुसलमान कश्ती में सफर हो रहा है, एक उसमें हिंदू है। बीच मझधार में कश्ती अटक गई, डगमगाने लगी, तो मुसलमानों ने ताना मारा, इसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है। उसमें जो पढ़ा लिखा मुसलमान था उसने कहा कि देखो, अगर उस गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है, वो तो अकेला है, तुम्हारी तादाद 99 है। अगर उस एक गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है तो 99 मुसलमान की वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? मुसीबत में अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखो, दूसरे पर उंगली मत उठाओ। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपने नाम सुना होगा राम जी, राम मंदिर, राम जी, राम मंदिर। जानते हैं राम कौन थे? राम उस हस्ती का नाम है जो घर के झगड़े को खत्म करने के लिए राजपाट छोड़ दिया। झगड़े को खत्म करने के लिए, घर के झगड़े को खत्म करने के लिए, भाई के झगड़े को खत्म करने के लिए राजपाट छोड़ दिया, जंगल का रास्ता इख्तियार कर लिया। राम उस हस्ती का नाम है जिसने झगड़ा खड़ा नहीं किया, झगड़ा मिटाया। पहले हिंदुस्तान में जब मस्जिद बनती थी तो नक्शा मंदिर से लिया जाता था। अजमेर जाइए, मस्जिद को देख करके आइए। अजमेर की जो जामे मस्जिद है उसको आप देखिए, उसमें जो नक्शा है वो जैन मंदिर का है। मुसलमान मस्जिद बना रहा है, नक्शा मंदिर से ले रहा है। मुसलमान मंदिर को नफरत की निगाह से नहीं देखता था। अगर नफरत की निगाह से देखता तो मस्जिद बनाते हुए मंदिर का नक्शा नहीं लेता। और इससे भी बढ़कर के हैरत अंगेज इल्म आपको देने के लिए जा रहा हूं। 1439 ईस्वी में एक मंदिर बना है। वो मंदिर कहां है? जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में वो मंदिर आज भी मौजूद है। उसका जो नक्शा बना है वो मस्जिद का है। गैर मुस्लिम यहां का हिंदू मंदिर बना रहा है, नक्शा किससे ले रहा है? मस्जिद से। यहां का हिंदू अंग्रेज से पहले मस्जिद से नफरत नहीं करता था। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान जो बाहर से आए थे उनकी जबान कौन सी थी? फारसी जबान थी। मुसलमान जो आया था बाहर से हिंदुस्तान में फारसी जबान बोलता था। आज आप लोग जिस गांव के हैं, चिलनिया के, पूरे अररिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा पंजाब कौन सी जबान बोलता है? फारसी नहीं बोलता। जबकि मुसलमान आया था बाहर से तो कौन सी जबान बोलता था? फारसी बोलता था। आज क्या बोल रहा है मुसलमान? उर्दू बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है। हिंदी कहाँ की जबान? इस मुल्क की जबान। मुसलमानों ने मुल्क की जबान को पकड़ा, बाहर की जबान को छोड़ दिया। इससे बढ़कर के मुल्क से वफादारी और क्या हो सकती? और आपको सुनकर के हैरत होगी, यहां की जो जबान थी उसका नाम था संस्कृत जबान। उस संस्कृत जबान को पूरी दुनिया में किसने फैलाया? किसी हिंदू राजा ने नहीं फैलाया, मुसलमान बादशाह ने फैलाया। उस बादशाह का नाम था खलीफा अबू जाफर मंसूर। अबू जाफर मंसूर ने संस्कृत को पूरी दुनिया में फैलाया। जबान हिंदुओं की फैला कौन रहा है? मुसलमान फैला रहा है। इससे बढ़कर के भाईचारा और क्या हो सकता है? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, दिल जब नहीं मिलेगा तो हाथ मिलाने से कोई फायदा होगा? ध्यान से सुनिएगा। अमीर खुसरू मुसलमान और वो शायर हैं हिंदी जबान के। इससे बड़ी हैरत अंगेज और क्या बात होगी? मुसलमान होकर के हिंदी शायर। अमीर खुसरू की पहेली है, जा रहे थे, 4 लड़कियां कुएं से पानी भर रही थी। अमीर खुसरू ने कहा, बेटी पानी पिला दो, प्यास लगी है। कहा, आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे। कहा कि शेर पढ़िए, अब फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा कि मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा, मेरी माँ चरखा चलाती है, चरखा पर मिसरा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर झागता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल इस तरह बजाता है कि दोनों तरफ से फाड़ देता, अगले साल के लिए वो ढोल बाकी नहीं रहता, ढोल पर मिसरा कह दीजिए। चारों लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया।
کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا۔ ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ایک بھارت کی آتما، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان، دو انگ ایک جان ہے دونوں کی ایک جان، دونوں مل کر چل پڑے ہر مشکل آسان، ہر مشکل آسان، ہندی ہند کی آتما ہوگی اس دن یار، جس دن سب بھاشاؤں کا ہوگا ساج سنگھار، ہوگا ساج سنگھار۔ پورے ہندوستان میں صرف 3 سماج ترقی کر رہا ہے، مڑواڑی، گجر، مہتا، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ مڑواڑی آپ کے بغل میں ہے، ارریا میں جا کر کے دیکھیے، مڑواڑی کے یہاں ترقی ہے۔ مسلمان کو ترقی نہیں ہے، مڑواڑی کو ترقی ہے۔ مڑواڑی کو کیوں ترقی ہے؟ 2 وجہ سے۔ اس میں کوئی نیچے گرتا ہے سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں، 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے۔ قوم کا آدمی ہے، اگر وہ پیچھے رہ گیا قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس خیال سے مڑواڑی میں اگر کوئی نیچے گرے گا سب لوگ اس کو مل کر کے سنبھالیں گے۔ لیکن مسلمانوں کا حال اس کے الٹا ہے، مسلمان میں اگر کوئی گرتا ہے اس کو گالی دیتے، مسلمان میں کوئی اوپر رستا ہے تو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کر۔ مڑواڑی کی دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مڑواڑی کو ترقی ہے کیوں؟ آپ عدالت میں وکیلوں سے جا کر کے پوچھئے کہ مڑواڑی کا مقدمہ عدالت میں آتا ہے، وہ بولے گا نہیں آتا۔ تو کیا مڑواڑی جھگڑا نہیں کرتے ہیں؟ جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں مسئلہ حل کر لیتے ہیں، عدالت میں لے کر کے نہیں آتے۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا گھر میں حل نہیں ہوتا، عدالت میں آتا ہے۔ 2011 کی رپورٹ ہے، ایک ضلع کے اندر مسلمانوں کا جھگڑا ڈوری ایک چکا 33,000۔ کیسے مسلمان ترقی کرے گا؟ یہ آپ دیکھ رہے کھٹا ہے، گھر میں درخت لگا ہوا تھا، 2 بھائی کا دعویٰ ہوا، ایک بھائی کہہ رہا یہ میرا، بڑا بھائی کہہ رہا یہ میرا، دونوں کا جھگڑا ہوا، وہ جھگڑا عدالت میں چلا گیا، 20 سال تک وہ جھگڑا جاری رہا۔ اب عدالت سے 20 سال کے بعد کیا فیصلہ آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دو، آدھا ایک بھائی کو دے دو، آدھا دوسرے بھائی کو دے دو۔ تو دونوں بھائی لڑ کر کے تباہ ہو چکا، درخت کٹانے کے لیے نہ ان کے پاس پیسہ نہ ان کے پاس پیسہ۔ ہوش اس وقت آیا جب کوٹھی بک گئی۔ میں گارنٹی لے کر کے مسند رسول سے جاتا ہوں، آپ دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیے، اللہ آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا۔ جھگڑا ختم کیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ آپ کوکڑا جانتے ہیں؟ کوکڑا، اس کو اردو میں کیکڑا بولتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں کوکڑو، لیکن وہ اصل میں کیکڑا ہے۔ ہر ملک کا کیکڑا ڈبے میں بند کر کے بھیجا گیا، ہندوستان کا کیکڑا ڈبہ کھول کر کے بھیجا جا رہا۔ تو حیرت ہوئی، یورپ کے لوگوں نے کہا یار ڈبہ بند کر کے اس کو لانا چاہیے، تم تو کھول کر کے لائے ہو، سب بھاگ گیا ہوگا۔ کہا حضور یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، جو بھی اوپر جا رہا ہوگا نیچے والا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کر رہا ہوگا، اوپر جانے نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے۔ اپنے بھائی کو معاف کریں گے، اپنے بھائی کو اس وقت معاف کریں گے جب مقدمہ ہار جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اور یہاں آ کر کے پھنسے، شرم نہ ہم کو آ سکی
دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال، جب سے بھولا مسلمان اسلامی تعلیم، اس کو دہشت گردی کرتے سب تسلیم، کرتے سب تسلیم، بھول گیا مسلم کہیں نبی کریم کی راہ، منزل کی چاہت گئی، منزل کی چاہت گئی، رستے ہوئے گناہ، رستے ہوئے گناہ، تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا، تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا، تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ بہت اچھا کھاتا کھلا ہے، آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، میں تو گھبرا گیا تھا کہ آپ لوگ آدھا قبرستان میں ہیں، ہم کو سیدھا جنازہ ہی پڑھانا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے جاگ رہے ہیں، آپ کو دل سے دعا مل رہی ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، ہندو مسلمان کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، مندر اور مسجد کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، ہندی اور اردو کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کا جب جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، جلسے میں ہیں، پنڈال کے نیچے ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا۔ شیواجی نام ہے نواب کا، ان کا گرو کون تھا؟ بابا یاقوت، مسلمان۔ ہندو چیلا، اس کا نام شیواجی، اور ان کا گرو کون؟ بابا یاقوت، وہ مسلمان۔ ہندو مسلمان میں اتنی محبت تھی، اتنا بھائی چارہ تھا۔ دوسری مثال، شیواجی کے دادا کا نام، شیواجی کے دادا، ان کے گرو کا نام شاہ شرف الدین، وہ ہندو، شیواجی کے دادا ہندو، اور دادا کے گرو کا گرو مسلمان، گرو کا نام شاہ شرف الدین۔ دیپالی ہندو نام کا، مرید ہے، مجاور ہے، ان کا پیر کون ہے؟ مسلمان، اس کا نام کیا ہے؟ شاہ شمس الدین دریائی۔ اتنا پیارا ہندوستان تھا۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔